ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس لوکا رسول کی انجیل، اس کا 10 باب 25 سے 37 آیات مقدسہ۔ اور دیکھو، ایک عالم فقہ اٹھا اور یہ کہہ کر اس کی آزمائش کی کہ اے استاد، میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں؟ اس نے اس سے کہا کہ شریعت میں کیا لکھا ہے، تو کس طرح پڑھتا ہے؟ اس نے جواب میں کہا، تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے اور اپنی ساری طاقت سے اور اپنی ساری عقل سے اور اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کر۔ اس نے اسے کہا، تو نے ٹھیک جواب دیا، یہی کر تو جیے گا۔ مگر اس نے یہ چاہ کر کہ اپنے آپ کو راست باز ٹھہرائے، یسوع سے کہا کہ میرا ہمسایہ کون ہے؟ یسوع نے اس سے کہا کہ ایک شخص یروشلم سے یریحو کو جا رہا تھا کہ ڈاکوؤں میں جا پڑا۔ انہوں نے اسے لوٹ کر زخمی کیا اور ادھموا چھوڑ کر چلے گئے۔ اور اتفاقاً ایک کاہن اس راہ سے گزرا اور اسے دیکھا اور کترا کر چلا گیا۔ اسی طرح ایک لاوی نے بھی اس جگہ آ کر اسے دیکھا اور کترا کر چلا گیا۔ پھر ایک سامری مسافر سفر کرتے کرتے وہاں آیا اور اسے دیکھ کر ترس کھایا اور پاس جا کر اس کے زخموں کو تیل اور مے لگا کر باندھا اور اپنے جانور پر بٹھا کر سرائے میں لے گیا اور اس کی خبرگیری کی۔ اور دوسرے دن وہ دینار نکال کر بٹیارے کو دیے اور کہا کہ اس کی خبرگیری کر، اور جو کچھ اس سے زیادہ خرچ ہوگا میں آ کر تجھے ادا کروں گا۔ اب ان تینوں میں سے اس کا جو ڈاکوؤں میں جا پڑا تھا، تو کسے ہمسایہ سمجھتا ہے؟ اس نے کہا، اسے جس نے اس پر رحم کیا۔ تب یسوع نے اس سے کہا، جا، تو بھی ایسا ہی کر۔ انجیل مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ آج کی انجیل مقدس بڑی دلچسپ ہے، جس میں ایک ماہر قانون مسیح خداوند سے سوال کرتا ہے کہ وہ ہمیشہ کی زندگی کیسے حاصل کرے، اور اسی طرح وہ ایک اور سوال کرتا ہے کہ اس کا ہمسایہ کون ہے۔ تو آئیے آج کی خوشخبری کو مل کر دریافت کریں۔ اس ماہر قانون کے سوالوں کے جواب میں مسیح خداوند نے ایک کہانی سنائی کہ ایک شخص یروشلم سے یریحو جا رہا تھا اور راستے میں ڈاکوؤں نے اسے لوٹا، مارا پیٹا اور زخمی چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اور اب وہاں سے ایک کاہن کا گزر ہوا جس نے اس زخمی شخص کو نظر انداز کیا اور اپنا رستہ لیا اور چلتا بنا۔ اسی طرح وہاں سے ایک لاوی گزرا جس نے کاہن کی طرح اس زخمی شخص کو نظر انداز کیا اور چلتا بنا۔ کاہن اور لاوی کی طرح یہاں سے ایک سامری کا بھی گزر ہوا۔ جب اس نے اس زخمی شخص کو دیکھا تو اسے اس پر ترس آیا۔ اس نے اس کے زخموں پر مے اور تیل لگایا اور اسے اپنے گدھے پر بٹھا کر سرائے میں لے گیا۔ اب اس سامری نے سرائے میں اس زخمی شخص کی خبرگیری کی، اس کا خیال رکھا اور جاتے وقت سرائے کے مالکان کو پیسے ادا کیے، اور سرائے کے مالکان سے کہا کہ اگر زیادہ پیسے خرچ ہوں تو میں واپسی پر ادا کروں گا۔ اب مسیح خداوند اس ماہر قانون سے اور لوگوں سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ یہ زخمی شخص کس کا ہمسایہ تھا؟ اب ہر وہ شخص جو جسمانی، ذہنی اور روحانی طور پر زخمی ہے وہ ہمارا ہمسایہ ہے، چاہے اس کا تعلق کسی فرقے، مذہب یا قوم سے ہو۔ آئیے آج کی انجیل مقدس کے کرداروں پر غور کریں۔ یہ سامری کون تھے؟ 722 BC میں اسیرینز نے اسرائیل پر قبضہ کر لیا تھا۔
اور وہ اپنے ساتھ 5 قومیں لائے تھے، اور جن اسرائیلیوں نے ان غیر قوموں کے ساتھ شادیاں کی ان کو سامری کہا جانے لگا، یعنی قابل نفرت لوگ۔ اسی کہانی میں ایک کاہن کا ذکر ہے۔ اب یہ کاہن اس زخمی شخص کو چھوڑ کر کیوں چلا گیا؟ کاہن کا کام قربانی گزرانا ہوتا ہے، اور اس وقت کے کاہن اپنے آپ کو ہر وقت پاک صاف رکھتے تھے، اور کسی زخمی کو چھونے سے وہ ناپاک ہو سکتے تھے۔ اس وجہ سے وہ کاہن اس زخمی شخص سے دور رہا اور اس کی خدمت نہ کر سکا۔ اسی کہانی میں کاہن کے علاوہ ایک اور کردار کا ذکر ہے، یعنی لاوی۔ لاوی بھی اس زخمی شخص کی خدمت نہ کر سکا اور اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ لاوی نے اس زخمی شخص کی تیمارداری کیوں نہ کی۔ لاوی کا کام کاہن کی معاونت کرنا ہوتا تھا، اور وہ بھی کاہن کی اس وقت معاونت کرتے تھے جب وہ قربانی چڑھا رہے ہوتے تھے۔ اس لیے لاوی کا بھی پاک ہونا بہت ضروری تھا، اور وہ اس زخمی شخص کو چھونے سے ناپاک ہو سکتا تھا، اور اسی خوف کی وجہ سے وہ اس زخمی شخص کی تیمارداری نہ کر سکا۔ لیکن آج کی انجیل مقدس میں ایک سامری زخمی شخص کی مدد کے لیے آتا ہے۔ کیا آج ہمیں سامریوں کی ضرورت نہیں؟ کیا ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں جو زخمیوں کی مدد کے لیے ہر وقت اویلیبل ہوں؟